بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ بزرگ و برتر کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو بے شمار نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت زندگی، تندرستی اور ایمان اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا، یہ سب بنیادی نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی۔ زندگی بھی عظیم الشان نعمت ہے کہ زندگی نہ ہو تو اعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ بنیادی نعمت ہمارے پاس زندگی کی۔ تندرستی نعمت ہے، کتنے ہی ہزارہ مسلمان اس وقت میں سینکڑوں ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوں گے، لیکن اللہ نے تندرستی والی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں ہم یہاں پر صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے جو بنیادی نعمت ہے۔ اگر ایمان کی نعمت نہ ہوتی تو جس طرح سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت بھی غیروں پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی دکانداری، کاروبار اور اپنے مشغلوں میں مشغول ہیں، اسی طرح العیاذ باللہ اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم بھی اسی طرح سے بازاروں میں کہیں گھوم پھر رہے ہوتے یا کہیں پر بیٹھے ہوتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا جانا یہ بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے، ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں جانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ نحن الآخرون السابقون، دنیا میں ہم سب سے اخیر میں آ رہے ہیں، لیکن جنت میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہم کو ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی اور ایمان پر جمے رہنے کی، خاص طور سے اس فتنے کے دور میں اللہ ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے، ربیع الثانی کے مہینے کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو اپنے وقت کے زبردست ولی رہے ہیں بڑی گہری مناسبت ہے۔ کیا اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں؟ کیا اولیاء اللہ ہوتے ہیں؟ کیا اولیاء صرف پہلے ہی ہوتے تھے یا اب بھی ہوتے ہیں؟ اگر اولیاء ہوتے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اولیاء ہوتے ہیں تو ان کی نشانیاں، ان کی صفات کیا ہیں؟
اس سلسلے میں ہم یہ تقریباً 25 منٹ میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولیاء کے سلسلے میں بعض لوگ افراد کے شکار ہیں اور بعض لوگ تفرید کے شکار ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ولی کوئی نہیں ہوا کرتا، اولیاء کوئی نہیں، بعض لوگ تو اس طرح کے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اولیاء اکرام کو گویا نبیوں کے برابر یا نبیوں سے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، جبکہ معتدل درمیانی بات جو قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ دونوں کے درمیان اور وہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں، ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے۔ اولیاء نہ تو اللہ کے برابر ہیں، نہ نبیوں کے برابر ہیں، نہ ہی ایسا ہے کہ اولیاء کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ حضرات اولیاء اکرام رحمہم اللہ، کیا معنی ہے اولیاء کے، اور کیا اولیاء کے بارے میں قرآن کریم میں بھی کوئی تذکرہ ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 11 میں رکو نمبر 12 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، جب کسی بات کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ بتلانا ہو تو قرآن کریم الا کا لفظ لاتا ہے۔ الا، سنو، غور سے سنو، متنبہ ہو جاؤ۔ پھر کہا ان، یعنی کہ بے شک، کوئی ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہیں، 1% بھی شک کی گنجائش نہیں، 100% یہ بات سچ سچ بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم، ان پر نہ تو کوئی خوف اور ڈر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں، نہ وہ غمگین ہوں، نہ ان پر خوف اور نہ کوئی حزن اور غم۔ قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں جب رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا تذکرہ فرما دیا تو اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ہوتے ہیں۔ اولیاء کا معنی کیا ہے؟ لفظ اولیاء یہ ولی کا بہووچن ہے، جمع، ولی اس کا بہووچن آتا ہے اولیاء۔ ولی کے معنی ایک تو ہے دوست، ولی کے ایک معنی دوست، ولی کا دوسرا معنی قریب، ولی کے تیسرے معنی محب، یعنی کہ محبت کرنے والا۔ یہ عام طور پر لفظ ولی کے معنی ہوتا ہے، ولی کے معنی دوست، قریب۔ آئیے پارہ نمبر 3 کو کھولتے ہیں، رکو نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ کے لیے بھی لفظ ولی استعمال ہوا ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں سے قریب ہے، اللہ ایمان والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ جب قریب ہے، محبت کرنے والا ہے، دوستی رکھنے والا ہے، تو سچا دوست کون سا ہوتا ہے؟ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو برائیوں سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے اور بربادیوں کے راستوں سے آبادیوں، اچھائیوں، نیکیوں کے راستے پر لگائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ایسا دوست ہے کہ وہ ایمان والوں کو شرک کی، جہالت کی، بدعات کی
خرافات کی اور گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور، نیکیوں کے نور، طاعات اور فرمانبرداریوں کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے بندوں سے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کا قرب وہ ہے جو ہر چیز کو پایا جاتا ہے، ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ اگر انسان یہاں تک کہ کفار، مشرکین اور بلکہ حیوانات اور دنیا کی تمام تر چیزیں، مشینریاں، جتنی چیزیں ہیں، اگر انہیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب نہ ہوتا تو کوئی بھی چیز وجود میں ہی نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہے تو یہ چیزیں عدم سے نکل کر وجود میں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہے ایک عام قرب جو تمام مخلوقات کو رب تبارک و تعالیٰ سے حاصل ہے، جس کے نتیجے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک دوسرا قرب جو خاص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے، قرب خاص جو محبت کے درجے کا قرب ہوتا ہے، محبت کے درجے کی جو نزدیکی ہوتی ہے، وہ ایسا قرب ہوتا ہے کہ جس قرب میں وہ بندہ پھر ایسا اللہ رب العزت کے لیے فنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ وہی کرتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہوتا ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اور دوستی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی بندہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہوتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے، مزہ آتا چلا جاتا ہے، لذت اور حلاوت اور چاشنی آتی چلی جاتی ہے، جتنا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے بعد نوافل سے، ایک تو فرائض کی ذمہ داری ہے ہر مکلف بندے اور بندی پر جو عائد کی گئی ہے، فرائض تو اپنی جگہ ہے ہی صحیح، فرض چاہے نماز ہو، فرض چاہے روزے ہو، فرض چاہے زکوٰۃ ہو، فرض چاہے حج ہو، فرض چاہے والدین کی خدمت ہو، فرض چاہے معاملات سے تعلق رکھنا ہو، فرض چاہے قرض کی ادائیگی سے اس کا تعلق ہو، فرض چاہے نکاح کے بعد کی ازدواجی زندگی سے جو تعلق رکھنے والے میاں بیوی کے درمیان کے فرائض ہیں، فرض جو بھائی کے ادب اور احترام سے تعلق رکھنے والا ہے، فرض جو میراث میں بہن کے حصے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو فرض کا مطلب صرف نماز نہیں، فرض چاہے نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے تعلق ہو، یا یہ کہ معاملات معاشرت کی زندگی سے اس کا تعلق ہو، فرائض کے بعد نوافل نمازوں میں نوافل پر آ جائیے، چاہے تہجد ہو، جیسا کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، ورنہ ایک قول تہجد کے بارے میں تفسیر مظہری میں سنت ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ تفسیر مظہری میں تہجد کے سنت ہونے کا بھی قول ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ مشہور جو قول ہے وہ یہی ہے کہ تہجد نفل ہے، لیکن ایک قول بہرحال تہجد کے سنت ہونے کا بھی منقول ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تہجد کتنی اہم ترین ہے، اگر نوافل میں شمار کرتے ہیں تو کتنی اہم ترین نفل ہے۔ تو نمازوں میں نوافل ہو، چاہے تہجد ہو، یا کہ وہ اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، صلاۃ الحاجت ہو، صلاۃ الاشراق ہو، یا ایک صلاۃ التسبیح ہو، یا کہ اور انسان نفلی طور پر نمازیں پڑھتا رہے، روزوں میں نوافل ہوں، فرض روزوں کے علاوہ انسان شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہو، پیر جمعرات کے روزے رکھ رہا ہو، یا اس کے علاوہ مہینے کے 3 دن کے روزوں کے رکھنے کا اہتمام ہو، انسان روزوں میں نفل کا اہتمام کر رہا ہو، یا ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ تک کے روزوں کا اہتمام کر رہا ہو، یا عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام کر رہا ہو، یا اسی طریقے سے زکوٰۃ کے علاوہ، فطرے کے علاوہ نفلی صدقات کا انسان اہتمام کر رہا
حج کا یا عمروں کا انسان اہتمام کر رہا ہو، والدین کی خدمت میں فرض سے آگے بڑھ کر والدین کی ہر ادا پر گویا مر مٹنے کی کوشش کر رہا ہو، بہنوں کے حقوق میں میراث سے بڑھ کر احسان اور حسن سلوک کی کوشش کر رہا ہو، یا ان پڑوسیوں کے جو فرض حقوق ہیں ان سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کی کوشش کر رہا ہو، معاملات میں، قرض میں، لین دین میں، فرائض سے آگے بڑھ کر انسان نوافل کا اہتمام کر رہا ہو، جب بندہ فرض سے آگے بڑھ کر نفل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، میرے بھائیوں، کبھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کبھی زندگی میں جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، جانے انجانے میں شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے یا شہوت کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، نفس کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے جب کبھی گناہ ہو جائے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر دیکھیں، شیطان کی گویا کمر آپ توڑ ڈالیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے تو شیطان اس بندے سے بہت زیادہ مایوس ہونے لگتا ہے، کیوں میں نے اتنی محنت سے تو اس سے گناہ کروایا تھا اور اس نے تو پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر پھر واپس سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ گویا اس کا کوئی گناہ ہے ہی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ سنتا ہے تو میرے ذریعے سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے تو میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ کوئی کام کرتا ہے ہاتھ پاؤں سے تو گویا وہ مجھ سے میرے ذریعے سے کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کسی بھی عضو سے کوئی کام ایسا سرزد نہیں ہوتا جو مجھے پسند نہ ہو، ہر کام ان اعضاء سے وہ کر رہا ہوتا ہے جو میری رضا والا، میری پسند والا ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نوافل کے ذریعے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ولی، لفظ ولی کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، قریب بندہ نوافل کے ذریعے، چاہے وہ نمازوں کے نوافل ہو، چاہے وہ روزوں کے، صدقات کے، حج اور عمرے کے، یا پاس پڑوس والوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملات میں نوافل ہوں، ان نوافل کے ذریعے بندہ میرا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، گویا کہ پھر وہ سنتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، وہ دیکھتا وہ ہے جو میں پسند کرتا ہوں، وہ ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے جو میں پسند کرتا ہوں، اپنے پیروں سے ان جگہوں کی طرف چل کر جاتا ہے جن جگہوں کی طرف چل کر جانا میں پسند کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کا بندہ ایسا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قرب کے درجات وہ لامتناہی ہوا کرتے ہیں، اسی لیے تو یہ جو ولایت ہے، یہ جو ولی ہے، اس کے درجات کا شمار نہیں ہے، اس کے درجات بے شمار ہیں، لامتناہی سلسلہ ہے۔ ولی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ولی کون؟ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی اولیاء ہوں، ان سب میں سب سے بڑا ولی کون؟ اس لیے کہ ولی کا جو سلسلہ ہے، ولی کا جو درجہ ہے، ولی کا جو رتبہ ہے، تو وہ تو لامتناہی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو حضرات علماء نے بہت ہی تحقیق کے بعد لکھا کہ ولیوں میں سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات گرامی ہے، اس لیے کہ ہر نبی کا ولی ہونا لازم، ہر نبی لازمی طور پر ولی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوا، ہر نبی ولی ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن ہر ولی نبی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ولی ہیں تو اولیاء اکرام کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اولیاء اکرام کا انکار کیا جائے گا تو اس میں انبیاء اکرام کا انکار بھی چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ تو کسی قسم کا خوف اور ڈر ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوا کرتے، ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے ولیوں کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے ولی کیا ہم نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولی اس زمانے میں نہیں ہیں؟ کیا علامت کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آگے خود فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولیوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ جو مضبوط ایمان والے ہیں اور وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ایمان کامل اور مضبوط، تقوی کامل اور مضبوط، سمجھ لو کہ ولایت کے درجے پر وہ فائز ہوگا۔ جتنا ایمان مضبوط اور جتنا تقوی مضبوط اور جتنا ایمان و تقوی کامل، وہ ولایت کے اتنے ہی اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔ اور آقا کے ایمان سے بڑھ کر، آقا کے تقوی سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں، آقا کے تقوی سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں، تو حضور سے بڑی ولایت بھی کسی اور کو حاصل نہیں۔ ایمان کامل ہو اور تقوی کامل ہو تو ولایت کے درجے پر وہ بندہ فائز ہوا کرتا ہے۔ اب یہ تقوی جب حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو کرامتیں بھی عطا فرما دیتے۔ ولی کے لیے کرامت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے ہاتھوں پر کئی مرتبہ کرامتیں ظاہر فرما دیا کرتا ہے۔ پھر ضروری کیا چیز ہے؟ ضروری وہ ہے جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں ذکر فرمایا کہ الاستقامہ خیر من الف کرام۔ شریعت پر، سنت پر استقامت، مضبوطی کے ساتھ ٹکاؤ، مضبوطی کے ساتھ، چاہے خوشی کی حالت ہو، چاہے غمی کی حالت ہو، چاہے کورونا جیسے حالات بیماری کے اور تنگدستی کے آ گئے ہوں، یا رب تبارک و تعالیٰ نے تجارتوں میں منافع خوب عطا فرما دیے ہوں اور تونگری اور فراخی اور عیش کی حالت ہو، چاہے وہ نوجوانی کی حالت ہو یا بزرگی کی حالت ہو، ہر حالت میں جب بندہ شریعت پر، سنت پر قائم رہنے والا بن جائے تو یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ الاستقامہ خیر من الف کرام۔ شریعت پر، سنت پر قائم رہنا، مستقیم رہنا، جمع ہوا ٹکا ہوا رہنا، یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ یہ تقوی جب آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتیں کیسی عطا فرماتا ہے؟ حضرات مفسرین نے ذکر فرمایا ہے سورہ کہف، جس کی ہر جمعے کو تلاوت کا ہم میں سے ہر ایک کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لیکن بعض لوگ پھر بھی کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ بہت فضائل وارد ہوئے، ایک مستقل مضمون ہے وہ کہ بھئی سورہ کہف کے فضائل اور فوائد کیا ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، اصحاب کہف کے سلسلے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، نبی تو نہیں تھے، نبی ہونے کا کوئی قول نہیں، لیکن ہاں جب اللہ تبارک
یہ ذکر فرمایا قرآن کریم میں کہ 309 سال تک 309 سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار میں سلایا، پھر صحیح سالم انہیں جگایا۔ تو یہ کتنی بڑی کرامت ہے۔ یہ کرامت کیسے حاصل ہوئی؟ یہ کرامت حاصل ہوئی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کے نتیجے میں۔ جب ان کے ایمان پر خطرہ منڈلا رہا تھا، ایمان کے لالے پڑنے والے تھے، اور حکومت وقت کے خلاف ربنا رب السماوات والارض یہ اعلان کر کے وہ اپنے تمام گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر 309 سالوں تک انہیں سلایا اور پھر صحیح سالم انہیں جگایا، جس کے ذریعے جہاں ان کی کرامت ثابت ہوتی ہے وہیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ جو ذات 309 سال تک سلا کر جگا دے، وہ ذات 1000 2000 5000 سال تک زمین کے حوالے کرنے کے بعد، زیر زمین سلانے کے بعد پھر سے جگا کر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے کرنے پر بھی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، یہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، اور وہ ایک بندہ 3 میں سے ایک، جبکہ وہ جنگل میں پہنچ گئے تھے اور ایک غار کے اندر چلے گئے تھے، بارش وغیرہ اور آندھی طوفان کی وجہ سے اوپر سے چٹان لڑکی اور لڑک کر غار کے دہانے پر آ کر اس غار کے دہانے کو، دروازے کو بند کر دیا۔ وہ تینوں کے تینوں اندر رک گئے۔ اب اس موقع پر ان کی جو کرامت ظاہر ہوئی وہ کیا؟ تینوں میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور اس چٹان کو کھسکا دیا، تھوڑا کھسکایا، پھر اور تھوڑا کھسکایا، اور پھر پورا ہٹا دیا جتنے وہ نکل سکے۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کا تعلق خاص طور پر صراحتاً، دو کا بھی اسی سے تعلق ہے، لیکن ایک کا تعلق صراحتاً تقوی سے۔ وہ کیا؟ اس نے جو دعا کی، اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میری چچا زاد بہن تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، اور مجھے اس سے بہت پیار تھا، اتنا زیادہ پیار جتنا کہ کسی مرد کو کسی خوبصورت عورت سے ہو سکتا ہے۔ بس اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس سے پیار اور محبت کی وجہ سے شہوت اور نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو رہا تھا، اور میں نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اپنے آپ سے میری شہوت پوری کرنے دے، لیکن وہ منع کرتی رہی۔ حالات نے اسے مجبور کیا، حالات کا وہ شکار ہوئی، اور اس نے یہ کہا کہ ایک کام کر، 100 دینار تو جمع کر کے لا، میرے سامنے پیش کر، مجھے دے دے، اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں۔ دعا کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ، میں نے 100 دینار اکٹھے کیے، کوشش کی، دن رات ایک کیا، اور پسینہ بہایا، اور خوب اپنے آپ کو محنت میں لگایا۔ 100 دینار میں نے بہت محنت مشقت کے بعد اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد میں اس کے پاس پہنچتا ہوں اور وہ اس کے حوالے کرتا ہوں، اور پھر اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہوں، اور بس میں گناہ میں مبتلا ہونے ہی والا تھا کہ وہ روتے ہوئے کہتی ہے یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحق۔ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اور تو یہ مہر یعنی کہ پردہ بکارت کو
زائل نہ کر، اگر زائل کرنا ہے تو اس کے حق کے ساتھ، یعنی کہ نکاح کر لے اور اپنی ضروریات کو، اپنے خواہشات کو پورا کر لے۔ تو وہ دعا کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے اے اللہ، میں نے بڑی محنت اور مشقت سے 100 دینار جمع کیے تھے گناہ کرنے کے لیے، بس میں پورے طور پر تیاری کر چکا تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا تو میں وہاں سے ہٹ گیا اور وہ 100 دینار بھی اسے دے دیے۔ اے اللہ، اگر میں نے وہ عمل وہ صرف آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر وہ تقوی میرا صرف آپ کے لیے تھا، اگر وہ ڈرنا میرا صرف آپ کے لیے تھا، تو اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ دعا اندر کی جا رہی غار کے اندر، اور دعا کے نتیجے میں رب تبارک و تعالیٰ اس چٹان کو کھسکا رہا ہے۔ دیکھیے، ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، تقوی جب مضبوط ہوتا ہے، تقوی کے نتیجے میں گناہوں سے جب رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہی بچا جا رہا ہوتا ہے، بالخصوص تنہائیوں کے گناہوں سے موجودہ زمانے میں جب انسان تنہائی میں ہو، جب انسان بستر پر ہو، اپنے کمرے کے اندر ہو، اور موبائل کی وجہ سے گناہوں میں ابتلا ہونے کے 100% چانس ہوں، تب بندہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ جائے، استغفار کر لے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، تو پھر دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ اس مضبوط ایمان اور تقوی کے نتیجے میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش زندگی اور حیات طیبہ اور رب تبارک و تعالیٰ چین، سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو ایمان میں کامل ہوں، تقوی میں مضبوط ہوں، پھر ان پر نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ دشمن کا خوف، نہ دنیا کے چھوٹنے کا خوف، اور نہ ان پر کسی قسم کا کوئی رنج و غم ہوا کرتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، مجھے وہ ملنا چاہیے تھا، یہ نہیں مل پایا، اس کے فوت ہونے کا رنج و غم ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہو۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا جہاں حکم دیا جا رہا ہے، وہیں اچھوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ نیک لوگوں کے ساتھ انسان جتنا رہے گا، اتنا انسان کی زندگی میں تقوی آتا چلا جائے گا۔ اور حضرات علماء اکرام نے تحریر فرمایا ہے کہ جس انسان کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں آخرت یاد آئے، اللہ یاد آئے، قرآن کریم کی تلاوت کی جانب انسان کا دل مائل ہونے لگ جائے، اللہ کے ذکر کی جانب انسان کا دل مائل ہونے لگ جائے، جس کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں مسجدوں کی طرف آنا آسان ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ قریب بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جن کے پاس بیٹھنے سے گناہوں کے چرچے ہوتے ہوں، گناہوں کی جانب میں اعلان ہوتا ہو، مسجد سے دوری پیدا ہوتی ہو، تو سمجھ لو کہ وہ انسان رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہے اور آپ کو بھی دوری کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ لہذا نیک لوگوں کے ساتھ جب بندہ رہتا ہے تو پھر وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گنتی میں کسی درجے میں آنے کی کوشش کرنے والا بننے لگتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ پھر اسے شریعت اور سنت پر استقامت بھی عطا فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے کرامتیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی رضامندی، اپنی خوش نصیبی اور خوش نصیبی والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
باللہ کرتا سنتیں آپریشن ہوا ہے کمر کا آپریشن ہوا ہے تجھے پتہ نہیں